نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عجل وبرکت محفل ہمارے محترم حاجی اقبال شیرازی صاحب نے میلاد پاک اور حضور رسول برا کی یاد میں سجائی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ان کو کو جتنے حاضرین سب کو میلاد پاک اور حضور رسول برا کی برکات سے برکات فرمائے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ایک سوچ کا مقام ہے کہ وہ کون سی نعمت کہ جس کو ہم لازم پکڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ وہ کون سی نعمت کہ جسے ہم مضبوطی سے پکڑیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ وہ کون سی نعمت جسے ہم لازم پکڑ لیں تو رب کریم آنے سے قبل ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے ٹال دے۔ وہ کون سی نعمت جسے ہم مضبوطی سے پکڑیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو راحتوں و سکون میں بدل دے۔ وہ کون سی نعمت کہ جسے عبادت کا مغز کہا گیا۔ وہ کون سی نعمت جسے مسلمانوں کا ہتھیار کہا گیا۔ تو وہ صرف اور صرف اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دعا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو رب کریم اس کو دعاؤں کی برکتوں سے ہمہ وقت مالا مال فرماتا ہے۔ امام حاکم مستدرک للحاکم میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی بھی 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، جب کوئی مومن اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اور اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت اسے عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر بہتر نہ ہو اور وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اس سے دور کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں دامن کو پسارے رکھتا ہے، تو فرمایا اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو رب کریم جو ہے اس کی دعا کو اپنے پاس جمع کرتا رہتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور جب بندہ آئے گا، رب کریم فرمائے گا اے بندے یہ ساری نعمتوں کے پہاڑ دے رہے ہیں۔ کہے گا مولا میں نے تو اتنی کوئی عبادت کی نہیں۔ رب کریم فرمائے گا بندے تو دنیا میں مجھ سے یہ مانگتا تھا، یہ مانگتا تھا، یہ مانگتا تھا، تیرے حق میں بہتر نہ ہوتا تھا، میں تجھے نہ دیتا تھا، وہ دعائیں میں جمع کرتا رہا، آج وہ ساری دعائیں نعمتوں کے پہاڑ کی صورت میں تجھے عطا کی جاتا ہے۔ فرماتے اس وقت جو ہے مومن کو وجد آئے۔ آج تو ہم کہتے ہیں 40 سال سے مانگ رہے، 60 سال سے مانگ رہے، 70 سال ہو گئے نہیں مل رہی وہ نعمت۔ بندہ وجد میں آ کے قیامت میں کہے گا اے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج اجر کے پہاڑ ملتے، آج نعمتوں کے پہاڑ ملتے۔ اب یہاں پر ایک غور کا مقام عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ مجمع میں سے کوئی کہے مولانا صاحب
آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ادعونی استجب لکم، رب کریم فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن 60 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہم نے تو جو ہے ڈیفینس میں کارنر کا پلان مانگا، مولانا صاحب ہمیں نہیں ملا۔ 56 کروڑ کی چوتھائی پہلے کہتے تھے، اب تو نہ جانے کروڑ پتی بھی عزیزان گرامی ہر تیسرا چوتھا آدمی نظر آتا ہے۔ ہم نے تو یہ مانگا، ہم نے تو بہترین قسم کی گاڑی مانگی، ہمیں تو نہ دی گئی۔ آپ کہتے ہیں رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یہاں ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہوتے۔ اور رب کریم ماں باپ سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت فرماتا۔ ہم نے دعا کی مولا یہ دے دے وہ دے دے، لیکن ہمارے حق میں بہتر نہیں، رب نے روک لیا۔ اس کی مثال ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 9 سے 10 برس، والدہ نے کیا کیا، کچن کے اندر چولہے کو روشن کیا، چولہا روشن ہوا، اب بچہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، بچہ اس آگ کو پکڑنے کے لیے بھاگتا، ایسے پاؤں ہاتھ آگے کر کے بھاگتا۔ ماں نے دیکھ لیا، ماں نے اسے پکڑ لیا، چولہے تک جانے نہیں دیا، آگ کو پکڑنے نہیں دیا۔ والدہ فروٹ کاٹ رہی تھی، چمکدار چھری کچن میں لے گئی، چھوٹے بچے نے دیکھا چمکدار چیزیں بہت زیادہ، اس کے اندر تو چمک ہے، فوراً لے لو۔ ماں کی نظر پڑی، ماں نے بچے کو پکڑ لیا، چھری نہیں لینے دی۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں میری دشمن، مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر کرتی تو میری من پسند چیز جو مجھے چاہیے چھری مجھے دے دیتی، میری من پسند چیز جو آگ ہے وہ پکڑنا ہے وہ مجھے پکڑنے دیتی۔ لیکن بچہ بچہ نہ سمجھ ہے، وہ نہیں جانتا کہ آگ ہاتھ کو جلا دیتی، چھری اگر ادھر ادھر مار دی تو زخمی ہو جائے گا۔ بچہ نادان نہیں پتا، بلا تشبیہ و مثال اللہ تبارک و تعالی بندے سے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہم تو مال مانگتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ مانگتے ہیں، دولت کے انبار مانگتے ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ اگر اسے یہ مل گیا تو یہ دین سے برگشتہ ہو جائے گا، اسے اپنا بھائی غریب آدمی اچھا نہیں لگے گا، اسے غریب بہن اچھی نہیں لگے گی۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے دل پیسہ آنے سے ایسے کالے ہو گئے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا وہ فلاں بھائی جو ہے وہ اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، ہمارے یہاں تو کبھی آتا بھی نہیں ہے، ہمیں کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جب پیسہ نہ تھا تو دل نرم تھا، لوگوں کے لیے ہمارا دل جو ہے ایسے نچھاور ہوتا تھا، جب پیسہ آیا دل کالا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا یہی پیسے کی وجہ سے آپ جانتے الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم غوث و خواجہ کے وفادار ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہماری برادری میں دیگر جن کے پاس پیسہ آیا آج وہ غوث اعظم کو نہیں مانتے، آج وہ غریب نواز کا نام لینا پسند نہیں کرتے، آج وہ دیکھیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا رب کریم وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں مولانا صاحب ہم تو تہجد بھی پڑھتے، ہم تو مسجد میں پہلی صف میں آ جاتے، ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں کیا وجہ ہے؟ امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے بیہقی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تہجد گزارو، اے مسجد میں آ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والوں سنو کہ تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی نیک شخص ہاتھ اٹھاتا اور عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ عطا کر دے، حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا دے دیا جائے، مولا دے دیا جائے۔ رب فرماتے جبریل مت دینا، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، دے دیا تو پھر چلا جائے گا، پھر کیا مانگے گا؟ اے جبریل مانگنے دے مانگنے دے، مجھے بڑا مزہ آتا،
پسند ہے بہت، اس کا مانگنا مجھے پسند. اب دیکھیے اب آیا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جواری بھی ہے، شرابی بھی ہے، بہت بڑا بدکار ہے، لیکن مولانا صاحب ارے جب دیکھو نوٹوں سے جیب بھرا ہوتا، مزے کر رہا ہوتا، عیش کر رہا. سنیے جب کوئی بدکار سیاہکار اللہ کا مجرم ہاتھ اٹھاتا، حضرت جبریل عرض کرتے مولا کیا حکم ہے دے دیا جائے؟ رب فرماتا ہے جبریل جلدی دے، اس کی آواز مجھے بری نہیں، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، اسے جلدی دے دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مانگنا رب کو پسند ہے. پھر دیکھیے جو تیسری قسم بیان کی گئی، ہم اور آپ کوئی بائک پر جا رہا، کوئی سیڑھیوں سے اترتا، ہم نہیں کہتے مولانا صاحب اللہ کا کرم ہوا. کیا ہوا؟ ارے بائک پر جا رہے تھے، تھوڑا سا بچے ورنہ ٹرک میرا کام پورا کر دیا. وہ گاڑی وہ اندھے کی طرح چلا رہا تھا، وہ میرے اوپر آ جاتا، میں تو ہاتھ پاؤں میرے ٹوٹ جاتے. ارے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اللہ کا کرم ہوا بس تھوڑا سا بچا، ورنہ تو ایسے گرتا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے. کیا ہے یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو جاتے ہیں. مانگتے رہنا چاہیے رب کریم سے، یہ دعا مومن کا ہتھیار. اور سید عالم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہتے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دشمنوں سے حفاظت کرے اور میرے رزق کو وسیع کر دے. آپ نہیں دیکھتے یہاں بھائی بھائی کا دشمن، جادو ٹونے کتنے عام ہو گئے. کوئی پھوپھی کراتی ہے تو کوئی خالہ کراتی ہے تو سگی بہن کراتی ہے. الامان یہاں تک میں نے دیکھا کہ ماں باپ اولاد پر اور اولاد ماں باپ پر جادو کرتا. ایسی دشمنی بڑھ گئی. میں آپ کو کیا اس کا ثبوت دوں؟ بس میری زبان پر آپ کو یقیناً بھروسہ تو پتہ نہیں چلتا. ساتھ بیٹھنے والا، کھانے والا، پینے والا، کھلانے والا وہی خبیث سب سے بڑا ہمارا دشمن ہوتا، وہی ہمیں کاٹ رہا، ہمیں خبر نہیں ہے. تو ایسے دشمن سرکار فرماتے میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں تمہاری دشمن سے حفاظت کرے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے. اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کون سی نعمت؟ سرکار فرماتے میرے صحابہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، رات دن دشمن سے بھی حفاظت ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. دعا مومن کا ہتھیار. آپ بتائیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری طاقت کتنی؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور انسان کی طاقت کتنی؟ مولا علی نے کہا ایک ٹانگ اوپر کر، اس نے اوپر کی. اب فرمائے دوسری کر، دوسری تو نہیں کر سکتا. فرمائے انسان کی یہی طاقت ہے، انسان کی یہی طاقت ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف اگر کوئی نعمت ہے تو دعا ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتا ہے. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ دعاؤں میں سب سے افضل ماں اپنی جگہ، لیکن حدیث میں خاص فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ جلد جو ہے وہ بیٹے کے حق میں باپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ماں کی تو پھر بھی لوگ کچھ عزت کرتے ہیں، لیکن باپ بیچارہ وہ بوڑھا ہو جائے تو دوسرے کمرے میں کھانس رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ وہ باپ ہے. آپ کبھی سوچیے اگر ماں نے 9 مہینے اندر سیچا پالا تو باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اس اولاد کو پالا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں نے نوکری کی 27 سال، مارکیٹوں میں سروے کیا، خدا کی قسم اس وقت یہ بن کباب ہے یہ تو 15 روپے کا ہوتا تھا، کہیں 12 کا بھی مل جاتا. ارے باپ بیچارہ 12 روپے والا بن کباب کا ہے. میں نے کہا ارے کیا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، اتنی محنت کرتے ہو، پیٹ بھر کے روٹی کھا لو. کہتے مولانا صاحب 50 روپے کا کھانا، روٹی اور سالن 50 کا.
میں 12 روپے کا یہ بن کباب کھاتا ہوں، 38 روپے بچتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے رات کو اچھی چیز بھی دی جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ بوڑھا ہو جائے تو اسے سائٹ میں کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف، تجھے تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اسی نے، تو اس سے آج کہتا ہے کہ تجھے کیا پتا، تو بوڑھا ہو گیا قبل مسیح کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، یہ ماں باپ کی عزت، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ انگوٹھا چھاپ ماں باپ کی انہوں نے عزت کی، دعا کی، خدا کی قسم آج اللہ نے انہیں آفتاب و مہتاب کی طرح چمکا دیا۔ اور پڑھے لکھے بڑے بڑے والدین کو ناراض کیا، آج وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے ماں باپ کو راضی کیا، ان کی خدمت کی اور فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرا اللہ فرمائے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مولا کیسے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ اگر نیچے بیٹھے ہوں تو تم اوپر مت بیٹھو، گفتگو کرو آہستہ آواز، ان کی آواز آپ دیکھیں، آج باپ بیٹے گفتگو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیٹا باپ بنا ہوا ہے، باپ بیچارہ بیٹا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں معاشرے میں کیسی حالت ہے۔ تو میں نہیں، آواز نیچے، والد باپ گفتگو کرو۔ تو فرمایا راستے میں چلو اپنے باپ کے ساتھ تو ادب سے پیچھے چلو، اسے آگے مت چلو۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب تم سے وہ جان سے خدمت یا مال سے خدمت مانگے تو حاضر ہو جاؤ، منع مت کرنا، منع نہ کرنا ان کی خدمت میں۔ ایسے یہ نہیں کہنا ابا جب دیکھو پیسے پیسے، ارے ماں جب دیکھو تو پیسے مانگتی، پیسے کیا لگا رکھا، نہیں، جو ہو جیب میں حاضر کر دو۔ خدا کی قسم جب تک زندہ رہو گے کبھی بھی جیب خالی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک مرتبہ حضور خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی سیرت بیان کی تو عرض کیا تھا، غوث حضرت خواجہ غریب نواز ایک باغ تھا، روزانہ جو کمائی ہوتی 2 حصے کرتے، ایک تو غریبوں اور فقیروں میں خیرات کر دیتے، دوسرا حصہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے۔ حضور خواجہ غریب نواز کا یہ عالم، تو بتائیے کہ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام، ہم تو چشتی غلام ہیں، ہمیں کتنا اپنے ماں باپ کی خدمت۔ تو یہ بات نکلی اس پر کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے، ستاتے، یاد رکھیے گا وہ بھی دونوں جہاں میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو میرا موضوع کہ دعا ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، اور اولاد بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے ایسے مت کہنا اتنے مرتے ہیں تو کیوں نہیں مرتا، اتنے برباد ہوتے ہیں تو برباد کیوں نہیں ہوتا، نہیں، ایسے مت کہنا، اسے معاف کر دو۔ قبولیت کا وقت ہوگا تو اولاد تمہاری برباد ہوگی، تمہاری اولاد حادثے میں دنیا سے چلی جائے گی، نہیں، وہ تو نادان ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ قبولیت کا وقت ہو، فرمایا اپنے مویشیوں کو بددعا مت کرو، اپنی اولاد کو بددعا مت کرو، اور اپنے اموال کو بددعا مت کرو۔ ارے سالی دکان جل جائے، تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، نہیں، آج آپ دیکھیے کتنی آگ لگ رہی، یہ سب ان بددعاؤں کا نتیجہ۔ تو کوشش کریں کہ اچھی دعا اللہ سے مانگتے رہیں، اور اجتماعی دعا خاص مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اجتماعی جہاں مسلمانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے رب کریم اس دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، والدین کا ادب اور تعظیم، اور رب کریم ہم سب کو بار بار دن رات دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب اچھے ماحول سے نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں آج اتوار کا دن تھا، ہر اتوار ظہر کی نماز کے بعد صرف 25 منٹ قرآن مجید کا درس ہماری گلستان غوثیہ مسجد میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی آپ کی برادری کے بزرگان دین یہ بڑی پابندی سے الحمدللہ آتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں صرف 25 منٹ اور قرآن مجید کے نور کو اپنے سینے میں لے کر جائیں، اور ہر جمعرات الحمدللہ ابھی آپ کی سہولت کے لیے دعوت اسلامی کا اجتماع عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ ہر جمعرات اجتماع، تاکہ ہماری بیٹری چارج ہو، ہمیں روحانیت ملے، ہماری دعائیں اجتماع میں جو قبول ہوتی ہیں وہاں ہمارا بھی حصہ ہو۔
الحمدللہ وہاں آپ کے کھانے پینے کا بھی اہتمام، کنوینس کا بھی اہتمام کرتے دعوت اسلامی کے لوگ، تو کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو اجتماع میں بھی شرکت کریں، جہاں بھی نیک محافلیں ہوں ذکر الہی کی، وہاں ضرور کچھ نہ کچھ دیر ضرور بیٹھیں، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت برستی اور اللہ کا نور برستا ہے، آپ کو بھی اس سے فیض ملے گا۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو نیک اجتماعات میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علینا۔